سماجی کاموں میں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا۔ گاؤں کمانے والوں کے لیے بڑے راستے ہیں، بیوی اور پانچوں بیٹے جن میں حافظ قرآن بیٹا تھا وہ قیام پاکستان کی جدوجہد کے دوران شہید کر دیے گئے۔ بچوں کو دوران تعلیم سوشل میڈیا کے استعمال سے ہر ممکن گریز کرنا چاہیے۔ ظلم زیادتی جب ہم دیکھتے ہیں جو آئین اور عدل کے محافظ ہوتے ہیں تو پھر بعض دفعہ توازن بگڑ بھی جاتا ہے۔ ضلع کونسل میں جو نذیر صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے جو اظہار نذیر جو ضلع کونسل بنے ان کے ساتھ کام کیا، جستجو بھی کی، بہت سارے جو ہے لوگوں کے لیے لکھ کے دیتا تھا، ان کا میں معاوضہ لیتا تھا، بے شک وہ اپنے نام سے اس کو چھپوائیں۔ دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو آفتاب نقاش کا سلام۔ ذرائع ابلاغ دنیا میں بسنے والے افراد کو آپس میں ملانے کے لیے ایک اعلی کار کا کام سر انجام دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام عوامل میں بھی جدت آتی گئی اور انسان نے اپنے انداز بدل لیے۔ جیسے دور جدید میں ڈیجیٹل تبدیلی نے اپنی جگہ بنا کر دنیا میں بسنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑا جیسے تمام انسان کسی دیہات میں رہتے ہوں۔ اس قرآ کو گلوبل ولیج کا نام دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے کردار میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، یہ اپنے کالے چٹے میں ہی لگا ہوا ہے۔ صحافت ایک پاکیزہ شعبہ ہے جو کسی عبادت سے کم نہیں۔ اگر اس کو پازیٹیو طریقے سے کیا جائے تو آپ کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں لوگ اور ایک مسیحا کا درجہ دیتے ہیں، اور اگر آپ اپنے اس شعبہ کو پیلا رنگ کر دیں تو آپ کو صرف ایک لفظ لفافہ کا جوڑ کر اپنی نظروں اور دل سے نکال دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک دبنگ سپاہی صحافی جناب میاں سلیم شاہ صاحب سے خاص باتیں ہوں گی اور آپ بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسے کہ طاہر نقاش صاحب نے کہا ہے کہ صحافت اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈیفرنس یا فرق یا ان میں تفاوت کیا ہے، میں عرض کرتا چلوں کہ صحافت دراصل لفظ صحیفہ سے نکلا ہے، اور یہ ہمارے ہاں پرنٹ میڈیا جو ہے جس کو اخبارات، رسائل، جرائد کہتے ہیں، ان کے حوالے سے صحافت کا جو ہے نا تشخص سامنے آیا۔ اس کے بعد جدت آتی گئی، ترقی اور سوشل میڈیا کی آمد کے بعد، الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا، اس میں بڑی تغیر اور بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ مثبت اور نیگیٹو دونوں منفی اور مثبت تبدیلیاں جو ہیں اس کے معاشرے پہ یقیناً اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ اور دل دیا ہے، سوچ اور تدبر دیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو، ایجادات کو اگر مثبت انداز سے اپنائیں، ان کا استعمال کریں تو یقیناً اس میں خیر و برکت ہے، اس میں فائدہ ہے۔ اور اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ مومن کی فراست جو ہے وہ بہت بالا ہے، اور یہ مومن کی فراست کو توانائیاں بخشنے کے لیے یہ شعبہ جو ہے اس میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا۔ میں دراصل میں ابتدائی عمر میں ہی جب میں اسکول میں میٹرک کا طالب علم تھا، میں نے شعبہ صحافت کا آغاز کیا مقامی خبرات سے، اور پھر مختلف جرائد، ہفتہ روزہ رسالے جو ہیں ان کے ساتھ وابستگی، پھر نیوز ایجنسیاں قومی سطح کی، بین الاقوامی سطح کی، ان کے ساتھ میں اٹیچ رہا، اور الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا تو اس کے ساتھ بھی میری وابستگی رہی۔ ریڈیو پاکستان 15 ستمبر 82 کو فیصل آباد میں شروع ہوا لاہل پور میں، تو اس سے وابستہ ہوئے، اور پروگرام کے ساتھ بھی اور شعبہ نیوز کے ساتھ بھی، آج تک بھی شعبہ نیوز کے ساتھ میری وابستگی چلی آ رہی ہے۔ میں شعبہ صحافت کو میں نے اڈاپٹ کیوں کیا؟ شعبہ صحافت کو میں نے اس طرح سے جس ماحول میں اڈاپٹ کیا، اختیار کیا، اس وقت میں مالی طور پہ آسودہ حال تھا، میرے والد کاروباری تھے، کام کرتے تھے، محنت مشقت رزق حلال کی جستجو کامیابی سے جاری تھی، اور میں ان کی سرپرستی میں، ان کی شفقت اور محبت کے زیر سایہ خلق خدا کی خدمت کو اپنا جو ہے نا میں نے اپنا مشن بنایا۔ سماجی کاموں میں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا، مقامی طور پہ جو مسائل ہوتے ہیں میں ان کے حل کے لیے، کسی کا کوئی دفتری امور کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ جاتا۔ اس سلسلے میں مجھے جب میں نے محسوس کیا کہ کچھ دشواریاں ہیں کام عمری کے حوالے سے اور اختیاراتی
اور اثر پذیری کے حوالے سے، تو مجھے احساس ہوا کہ شعبہ صحافت اس سلسلے میں میری مدد کر سکتا ہے، تب میں شعبہ صحافت سے وابستگی میں نے اختیار کی، اور اس طرح سے میرا سارا دار و مدار جو تھا وہ اسی پہ تھا کہ میں لوگوں کے کام کروں، لوگوں کے مسائل مشکلات جو ہیں ان کے حل کروں۔ یوں سمجھیے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، یہاں تک کہ بعد میں نے اپنی تعلیم کو بھی جو ہے نا پس سے پش میں اس کو متاثر کیا، اور میں اس شعبے میں اتنا چلا گیا کہ میرا میٹرک کا ایگزام تھا اور میں کسی کے مسئلے کے حل کے لیے کراچی چلا گیا۔ میرے ایک کزن تھے، وہ کسٹم میں تھے، اور ان کی جو والدین ان کے آ رہے تھے باہر سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے کر کے آج کل ان کی تعیناتی بھی کراچی میں ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا میرا ایسے ایسے کر کے میٹرک کا ایگزام ہے۔ انہوں نے کہا یار کوئی نہیں، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، آ کے آپ پیپر دے لینا۔ انہی دنوں میں پیپر میرے شروع ہوتے، لیکن ان کی وہاں جو پہنچنا تھا کراچی میں وہ لیٹ ہو گیا کچھ دن۔ اس طرح مجھے میرا پہلا پیپر اس وقت ہو رہا تھا جب میں کلفٹن میں بیٹھا، کیونکہ سمندر کے کنارے کلفٹن میں بیٹھا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میرے پیپر شروع ہو گئے ہیں۔ یہ میں نے ابتدائی طور پہ جو بات کیا کہ اس طرح سے میری یہ جو ہے نا شعبہ صحافت سے وابستگی جو ہے، خدمت خلق کے شعبہ سے وابستگی کے ساتھ شروع ہوئی، اور آج بھی جو جاری ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ سلیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ شعبہ صحافت میں آپ کو جو مسائل درپیش رہے یا ذرائع آمدن تھے، اس کا جو متبادل آپ نے کیا استعمال کیا جس سے یہ تمام معاملات جاری و ساری رہے؟ حرام کمانے والوں کے لیے بڑے راستے ہیں، لیکن الحمدللہ میں ہمیشہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے رزق حلال دینا، یا اللہ اگر میرے مقدر میں رزق حلال نہیں ہے تو مجھے موت دینا، یا اللہ مجھے رزق حرام سے بچانا۔ میں حرام سے بچنے کے لیے گاہے بگاہے دعا کرتا رہتا ہوں، اور یہی سوچ جو ہے میری اس وقت سے آج تک یہ برقرار ہے۔ ابتدا میں تو میرے یہ تھا کہ میرے والدین، جو میرے والد صاحب جو تھے وہ کاروباری تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں یہ گھر سے کھا کے جاتا تھا، اور بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی لے کے جاتا تھا۔ اپنے چھڑا اس بھی لوگ کہتے تھے، میرا ڈیرا بھی تھا، میاں سلیم شاہد کا ڈیرا اس کے نام سے مشہور تھا وہ، تو وہاں پہ میں اکثر جو ہے نا گاہے گاہے جو ہے نا اپنے احباب کی، جو ہے صحافیوں کی اور سماجی لوگوں کی، ہاں ان کے جو ہے نا ان کی دعوتیں شافتیں کرتے تھے۔ ان میں سرکاری آفیسر بھی ہوتے تھے۔